تو میرا اللہ تو ایسا سننے والا ہے۔ کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا اپنے رب کو پکارو جو تمہاری پکار کو سننے والا اور اسے پورا کرنے والا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو رب کو نہیں پکارتے فرمایا یہ متکبر لوگ ہیں، کیونکہ انہیں بھروسہ ہے اپنی نوکری پہ، انہیں بھروسہ ہے اپنی فیکٹری پہ، انہیں بھروسہ ہے اپنی دکان پہ، انہیں بھروسہ ہے اپنے اسباب پہ، رب کے سامنے نہیں مانگتے، رب کا شکر ادا نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے یہ اقرار نہیں کر رہے کہ اللہ یہ سارا کچھ دینے والا تو ہے اور تیرا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ شکر کرتے رہیں گے، پہلے بھی دینے والا تو تھا، اس کو بڑھانے والا بھی تو ہے، اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے، رب کی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی کہیں گے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ایسا پکڑوں گا کہ تمہاری زبان بھی بند کر دوں گا۔ جس زبان سے تم شکوے کرتے ہو اس کے اندر جو بولنے کی سکت ہے وہ میں نے دی ہے، یہ نگاہیں جن سے تم دیکھتے ہو یہ دیکھنے کی سکت میں نے دی ہے، یہ ہاتھ جن سے تم اپنے کام کاج کرتے ہو ان کو پکڑنے کی سکت میں نے دی ہے، یہ دماغ جو تمہارا چلتا ہے دن بھر رات چلتا ہے، تم سوئے ہو یا جاگتے ہو یہ مسلسل کام کر رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر لاکھوں قسم کی لازوال نعمتیں جو 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، تمہاری پیدائش سے لے کے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی آغوش تک جو ہے یہ ساری نعمتیں کام کر رہی ہیں، ان سب کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہے، ابھی بھی تم کہتے ہو میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو بھائیو مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ مومن کے لیے جو اللہ نے قدم قدم پہ آزمائشیں رکھی ہیں، امتحان رکھے ہیں، اس کے لیے مشکلات اور تکالیف رکھی ہیں، ان سے نکلنے کا سب سے مضبوط ہتھیار بھی میرے اللہ نے دے دیا کہ جب بھی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کی طرف نہ دیکھو بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھو، قاضی الحاجات کی طرف دیکھو، دعائیں قبول کرنے والے کی طرف دیکھو، اس مصیبت کی طرف نہ دیکھو کہ یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، اس پہاڑ پہ میں کیسے چڑھ سکتا ہوں، اس مشکل پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں، اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں۔ باقی ساری مشکلات میرے اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ قوم جو ساری کی ساری مل کے ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنے کے اوپر تیار ہو جاتی ہے، اور ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ ایک بڑے بڑے دستے بھیجے گئے تاکہ اس اللہ والے بچے کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا سکیں، لیکن اس اللہ والے بچے کا توکل رب کتنا مضبوط تھا، کیا دعا کرتا اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اللہ نے کہا نا جہاں بھی ہو مجھے پکارو، دن کا اجالا ہے تب بھی مجھے پکارو، رات کی تاریکی ہے تب بھی مجھے پکارو، ہر مشکل کو پورا کرنے کے اوپر میں قادر ہوں۔ اب بہت بڑا فوجی دستہ اس بچے کو پانی میں غرق کرنے کے لیے کشتی کے اندر سوار ہے، لیکن وہاں پہ دعا ہوئی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ساری فوجیں تو تیری ہیں، اللہ سارے اختیار تو تیرے ہیں، اللہ یہ سارے بندے بھی تیرے ہیں، اللہ یہ پانی بھی تیرا ہے جس کے اندر یہ کشتی چل رہی ہے، اللہ زمین بھی تیری ہے، اللہ آسمان بھی تیرے ہیں، اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اگر ظاہری اسباب کے اوپر دیکھوں مجھے کوئی بچانے والا نہیں، یہ کئی سو کئی ہزار، میں اکیلا، یہ بڑے میں بچہ، ان کے پاس اسلحہ میں نہتا، اللہ مجھے ظاہری اسباب کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں ہے، اللہ مجھے پتہ ہے اگر تو بچانے کے اوپر آ جائے ساری کائنات مل کے بھی مجھے ڈبو نہیں سکتی۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، میرے اللہ نے بچا کے دکھایا۔ پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، کہا جا کے وہاں اس بچے کو گرا دو، اوپر سے پتھروں کی بارش کرو، اسے سنگسار کر دو، پتھروں کے اندر دفن کر دو۔ وہاں جا کے بھی رب کو پکارا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا۔ بھائی یہ دعا ہمیں کیوں نہیں آتی کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں یہ دعا کریں اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ میری ساری مشکلات میں تو اکیلا کافی ہو جا، اللہ میری ساری مصیبتوں میں تو اکیلا کافی ہو جا، اللہ بڑے میرے دشمن ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، حاسدین بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا۔ اگر پورے یقین کے ساتھ رب کے سامنے ایک مرتبہ بھی کہہ دیں گے تو میرا اللہ واقعی کافی اور شافی ہو جائے گا۔ تو لہذا سب سے مضبوط اور قوی ہتھیار مومن کا کیا ہے؟ دعا کرنا۔ تو دعا کے سلسلے میں بھی
ہم اکثر رجوع کرتے ہیں بزرگان دین کی طرف کہ جن کے متعلق ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ دعا کریں گے تو رب رد نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی بھی دعا سنتا ہے۔ اللہ نے بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے یہ خوبی نہیں لے کے آئے بلکہ انہوں نے دنیا کے اندر آ کے اتنی محنت کی ہے رب کو راضی کرنے کی، رب کے سامنے اتنا جھکے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا ہی بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر جو ہے دین کو ترجیح دی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے رب کی رضا کو بنایا ہے۔ تو لہذا ایسے اللہ والے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ لیکن حضرت جی وقار ایک مخلوق ایسی ہے جن کی خوبی اللہ نے کیا بتائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی جو اللہ کا ہر حکم مانتی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، ہر لمحے جو ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے، جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے، اتنا بہترین عمل کیا ہے، اتنا اچھا کام کیا ہے، لہذا زمین پہ جاؤ اور اس کی بلندی درجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے اور اس کا مصیبتوں سے نکل کے آسانیوں کے اندر آنے کے لیے میرے حضور التجائیں کرو۔ بندے جو ہیں ان کی نیک ہونا یا ان کی نیکیوں میں کمی ہونا اس کا تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی اس کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا میرے لیے دعا کر دینا تو میری مشکل ختم ہو جائے گی، وہ میرا اپنا گمان ہے۔ لیکن ایسی حقیقت ہے یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بھائیو جس کے لیے فرشتے دعا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور فرشتے اپنی مرضی سے زمین پہ آ نہیں سکتے۔ کب آئیں گے؟ جب انسان نیکی کرے گا تو اللہ بھیجے گا، تو گویا کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے ایسی دعا کی جائے جو دعا رد نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری شادی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ہوئی۔ میں ان کے گھر شام سے آیا، ان کے گھر گیا، پوچھا ابو درداء کدھر ہیں؟ کہا وہ تو گھر نہیں، کسی کام کاج سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ام درداء ان کی ساس جو تھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، تو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے بھی ملاقات کر کے تو پھر اس مبارک سفر کا آغاز کروں۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ بڑے مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے دے، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی سنائی۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، پہلے اس کے لیے آمین کہتے ہیں، بعد میں دوسرے کے لیے آمین کہتے ہیں۔